اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور بہتر طریقے سے تیاری بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے آج کا کلاس شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندازہ قدر یعنی ملیانکن کے تعلق سے آج ہم پڑھتے ہیں اور اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اندازہ قدر یعنی ملیانکن کے 4 نمونے ہوتے ہیں۔ کتنے نمونے ہیں ملیانکن کے؟ 4 نمونے ہیں۔ چاروں کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد سب کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ آموزش کا اندازہ قدر۔ کیا ہے؟ آموزش کا اندازہ قدر، اسسمنٹ آف لرننگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا آموزش کے لیے اندازہ قدر، اسسمنٹ فور لرننگ، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ اسسمنٹ فور لرننگ۔ اس کے بعد ہے اندازہ قدر بطور آموزش، اس کو کیا کہیں گے؟ اسسمنٹ از لرننگ۔ اس کے بعد ہے آموزش میں اندازہ قدر، اس کو کیا کہیں گے؟ اسسمنٹ ان لرننگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں اندازہ قدر کے نمونے ہیں، ملیانکن کے نمونے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، لائک بھی کرتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آموزش کا اندازہ قدر، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اسسمنٹ آف لرننگ، ٹھیک ہے۔ کیا بھائی؟ اندازہ آموزش کا اندازہ قدر۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا ہے سیکھنے کے بعد کیا گیا اندازہ قدر کو آموزش کا اندازہ قدر کہا جاتا ہے۔ یعنی سیکھنے کے بعد جو بچوں کی جانچ ہوتی ہے، جو بچے کا ملیانکن کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آموزش کا اندازہ قدر، یعنی سیکھنے کے بعد کیا گیا اندازہ قدر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس قسم کی جانچ میں اہم کردار کس کا ہوتا ہے؟ ٹیچر کا ہوتا ہے، معلم کا ہوتا ہے۔ اس میں طلبہ کی اشراکیت بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں طلبہ کی اشراکیت مطلب شرکت بہت کم ہوتی ہے۔ جس میں طلبہ کی شرکت بہت کم ہو تو سمجھ جائیں وہ آموزش کا وہ اندازہ قدر بہتر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کسی بھی کام کے اختتام پر کیا گیا اندازہ قدر، اختتام پر کیا جاتا ہے، تکمیلی جانچ کے طور پر اس میں کیا جاتا ہے۔ نیچے دیا ہوا بھی ہے، دیکھیں اسی تکمیلی جانچ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جو کہ بہتر نہیں ہے اندازہ ملیانکن۔ ایک معینہ مدت کے بعد طلبہ کی آموزش کی پیمائش کی جاتی ہے، یعنی یہ نصاب ختم ہو جاتا ہے تب کیا جاتا ہے، بیچ میں کوئی بھی آزمائش نہیں کی جاتی ہے، آموزش نہیں، اندازہ قدر نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آموزش کا اندازہ قدر۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آموزش کے لیے اندازہ قدر، ٹھیک ہے، اسسمنٹ فور لرننگ۔ کیا ہے؟ آموزش کے لیے اندازہ قدر، ٹھیک ہے۔ کیا؟ آموزش کے لیے اندازہ قدر۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے کے لیے کیا گیا اندازہ قدر آموزش کے لیے اندازہ قدر کہلاتا ہے۔ یعنی سیکھنے کے لیے جو اندازہ قدر کیا جاتا ہے اس کو آموزش کے لیے اندازہ قدر کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس پیمائش میں اس اندازہ قدر میں طلبہ کا کردار اہم ہوتا ہے۔ جس میں طلبہ کا کردار اہم ہو وہ سمجھ جائیں بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر معلم کا تعاون اور رہنمائی بھی مطلوب ہوتا ہے۔ اس میں کردار سب سے اہم بچوں کا ہوتا ہے، لیکن جو معلم ہے، جو ٹیچر ہے، ان کا تعاون، ان کی مدد اور رہنمائی بھی مطلوب ہوتی ہے، طلب رہتی ہے۔ اسے تشکیلی جانچ کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ تشکیلی جانچ، تکمیلی جانچ، لیکن تشکیلی جانچ بہتر ہوتی ہے، اور آموزش کے لیے اندازہ قدر جو یہ ہے یہ سب سے بہتر طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پیمائش میں سابقہ معلومات کو جانچ کیا جاتا ہے، یعنی پہلے بچے نے اس سے پہلے کتنا سیکھا ہے، کیا کیا ہے، اس پیمائش میں، اس آموزش میں یہ سارا چیز اندازہ لگایا جاتا ہے بچوں کا۔ تو یہ بہتر طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں
اس میں کیا ہو جاتا ہے آموزش کے لیے اندازہ قدر میں معلم کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ طلبہ نے کیا سیکھا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، معلم کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں طلبہ نے کیا سیکھا ہے، اور طلبہ میں یہ سمجھداری پیدا ہوتی ہے کہ کیا سیکھنے سے رہ گیا ہے۔ یعنی معلم نے اس میں معلم کو کیا مدد ملتی ہے کہ طلبہ نے کیا سیکھا ہے، اور طلبہ میں یہ سمجھداری پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم سے کیا سیکھنے سے رہ گیا ہے، مجھے کون ایسی چیز ہے جو مجھے سیکھنے سے رہ گیا ہے۔ تو یہ بہتر طریقہ بھی مانا جاتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اندازے قدر بطور آموزش، ٹھیک ہے، قدر چھوٹ گیا ہے، اندازے قدر بطور آموزش یعنی اسسمنٹ از لرننگ، ٹھیک ہے، اسسمنٹ از لرننگ۔ جب بچہ خود سے اپنا اندازہ قدر کرتا ہے، یعنی اس اندازہ قدر میں اسسمنٹ از لرننگ یعنی اندازہ قدر بطور آموزش میں بچہ کیا کرتا ہے، وہ خود سے اپنا اندازہ کرتا ہے، اسی کو اندازہ قدر کرتے ہیں۔ اس کا تعلق تشخیصی جانچ سے ہے۔ کس سے ہے بھائی؟ اس کا تعلق تشخیصی جانچ سے ہے۔ اب دیکھیں اس آموزش سے بچے کو خود کے اندازہ قدر اور ساتھیوں کے اندازہ قدر کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں بچے تو خود سے اندازہ قدر اپنا بھی کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے اندازہ قدر کے بھی موقع مل جاتا ہے بچوں کو۔ اس میں معلم اور طلبہ مل کر آموزش کرتے ہیں، یعنی اس میں ٹیچر اور طلبہ مل کر سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا بطور آموزش، یعنی اندازہ قدر میں بطور آموزش یعنی خود سے سیکھنا۔ آموزش میں اندازہ قدر اسسمنٹ ان لرننگ، تو تدریس کے دوران ہی کیا گیا اندازہ قدر آموزش میں اندازہ قدر کہلاتا ہے۔ یعنی جب بچے کو پڑھا رہے ہیں اسی وقت ہم بچے کو اندازہ قدر، اسی وقت بچے کو اندازہ قدر کر لیے، جانچ لیے، اسسمنٹ کر لیے، تو اسی کو کہا جاتا ہے آموزش میں اندازہ قدر، یعنی پڑھنے کے دوران ہی کیا گیا اندازہ۔ اس میں آموزش کا مرکز طالب علم ہوتا ہے، یعنی اس میں مین کردار کس کا ہوتا ہے؟ بچوں کا ہوتا ہے۔ معلم کا کردار ایک ناصح اور رہنما کا ہوتا ہے۔ اس میں ٹیچر کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک نصیحت کرنے والا، ایک رہنمائی کرنے والا، ایک ہیلپ کرنے والا کا ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ لیکن مرکزی کردار کس کا ہوتا ہے؟ طالب علم کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اندازہ قدر کیوں ضروری ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اندازہ قدر کیوں ضروری ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اندازہ قدر کیوں ضروری ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اندازہ قدر کیوں ضروری ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ کیوں ضروری ہے بھائی؟ دیکھیں، اس بات کا تعین کرنا کہ درسی اور غیر درسی حلقوں میں طالب علم کے اندر متعینہ مدت میں کیا تبدیلی و ترقی آ رہی ہے، مطلب اس کے ذریعے کیا تعین کیا جاتا ہے کہ درسی، نصابی اور غیر نصابی حلقوں میں طالب علم کے اندر اتنے مدت میں، اتنے عرصے میں کیا تبدیلی اور ترقی آئی ہے، بچوں میں بچے کتنے ڈیولپ کیے ہیں۔ یہ پتہ لگانا کہ ہر ایک طالب علم کی ضرورتیں اور انداز آموزش کیا ہے، یعنی یہ بھی پتہ لگایا جاتا ہے کہ کس بچے کی ضرورت کیا ہے اور کن بچوں کی ضرورت کیا ہے، تو الگ الگ بچوں کی ضرورت کا بھی اس میں پتہ لگتا ہے۔ تدریس و آموزشی عمل کا ایک ایسا منصوبہ تیار کرنا جو انفرادی ضروریات اور انداز آموزش کو مخاطب کرتا ہے، یعنی تدریس و آموزش کا ایک ایسا عمل تیار کیا جاتا ہے، ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے جو انفرادی ضروریات اور انداز آموزش کو مخاطب کرتا ہے کہ آموزش کے جو انداز ہے، پڑھنے کا جو طور طریقہ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے بھائی، اس کے بعد ہے تدریس و آموزش میں آموزشی مواد میں سدھار لانا، یعنی تدریس اور جو پڑھنے کے طریقے ہیں اور جو مواد ہے جیسے کتاب ہے اور بھی دیگر چیزیں ہیں، استاد ہے، ٹیچر ہے، اس میں کس طرح کے سدھار لایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے طریقے ہیں، اور دیکھتے ہیں اور بھی ہے بھائی۔ ہر ایک طالب علم کو اس کی دلچسپیوں، رجحانات، صلاحیتوں اور خامیوں سے روشناس کرنے میں مدد کرنا
تاکہ طالب علم مؤثر آموزش لاحہ عمل تیار کر لے۔ یعنی اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کو اس کی دلچسپی کیا ہے، اس کے رجحان کس طرف ہے، اس کی صلاحیت اور اس کی جو خامیاں ہیں اس کو روشناس یعنی پہچاننے میں مدد کرنا، تاکہ طالب علم کیا ہے بہتر ڈھنگ سے صحیح طور پر سیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک طالب علم کی ترقی کا ریکارڈ رکھنا اور ماں باپ و متعلقہ افراد کو اس سے مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے، مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہر ایک طالب علم کی ترقی کا ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور ماں باپ اور اسے جو بھی اس کے گارجین اس کو مطلع کیا جاتا ہے اور اس کو خبر کیا جاتا ہے، تاکہ اس کی آموزش اور اس کا تدریس بہتر ہو سکے۔ اساتذہ، طلبہ اور والدین کو تعلیمی نظام میں اصلاح کے لیے جوڑنا، یعنی استاد، ٹیچر اور والدین یعنی گارجین کو بھی تعلیمی نظام میں اصلاح کے لیے جوڑنا، کہ کبھی کبھی پیرنٹس میٹنگ ہوتا ہے، اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ان کے خامیوں کو بتایا جا سکے، ان کے اندر جو خامی ہے یہ یہاں پہ بتا دے تاکہ اس کو سدھار میں لایا جا سکے۔ اس کے بعد ہے ہم سبق اور خود اندازہ قدر کے ذریعہ طلبہ کو اندازہ قدر کے عمل میں شامل کرنا، یعنی ہم سبق اور خود اندازہ قدر کے ذریعہ طلبہ کے اندازہ قدر کے عمل میں شامل کرنا، یا اپنے ہم سبق کا بھی اور خود کا بھی اندازہ قدر کا ذریعے طلبہ کو کیا ہے اندازہ قدر کے عمل میں شامل کرنا، اس عمل میں بچوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں تین اور ہیں۔ اندازہ قدر کے درج ذیل اقسام ہیں۔ کیا بھائی؟ اندازہ قدر کے درج ذیل اقسام ہیں، کچھ اقسام ہیں، اس کو دیکھتے ہیں بھائی۔ تشکیلی جانچ، جس کو کیا کہتے ہیں نرمناتمک یا رچناتمک مولیانکن۔ اس کے بعد ہے تکمیلی جانچ، اس کو کہتے ہیں یوگاتمک یا انتم مولیانکن۔ اس کے بعد ہے تشخیصی جانچ، اس کو کیا کہتے ہیں نداناتمک مولیانکن۔ اب سب کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کس کو کیا کہا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں بھی بتا دیا گیا ہے، تشکیلی جانچ۔ تشکیلی جانچ کو کیا کہتے ہیں فارمیٹیو اسسمنٹ۔ کیا ہے؟ فارمیٹیو اسسمنٹ۔ اس جانچ میں معلم تدریس کے دوران ہی طلبہ کی جانچ کرتا ہے کہ طلبہ نے کتنا سیکھا ہے۔ تشکیلی جانچ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر پڑھنے کے دوران ہی بچہ کی جانچ کر لیتا ہے کہ اس نے کتنا سیکھا ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہے یہ کھلے ماحول میں طلبہ کی ترقی اور اپنی ترقی پر نظر ڈالنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ٹیچر کو بھی موقع دیتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو بھی۔ اس کا مقصد طلبہ کو مسلسل فیڈ بیک فراہم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ترغیب دینا۔ مطلب تشکیلی جانچ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچے کو مسلسل فیڈ بیک دیا جائے، فراہم کیا جائے اور بچے کو پڑھنے کے لیے ترغیب دیا جائے، اس کو رغبت دلایا جائے، راغب کیا جائے۔ اب تکمیلی جانچ دیکھتے ہیں بھائی۔ تکمیلی جانچ کس کو کہتے ہیں سبمیٹیو اسسمنٹ، لیکن سب سے بہتر کون ہے فارمیٹیو اسسمنٹ، جس کو تشکیلی جانچ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تدریس کے خاتمہ پر کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ناپا جاتا ہے کہ طالب علم نصاب سے کتنا سیکھا، یہ نصاب کے اختتام پر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے جب پورا سلیبس مکمل ہو جاتا ہے تب یہ جانچ کیا جاتا ہے کہ نصاب کے اختتام پر۔ یہ صرف ایک مقررہ وقت میں طالب علم کی حصولیابی کو ناپا جاتا ہے، جو کہ بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے صرف ایک مقررہ وقت، یعنی کتاب ختم ہو گئی، نصاب ختم ہو گیا، سلیبس ختم ہو گیا، تب بچوں کی حصولیابی کو ناپا جاتا ہے کہ بچے نے کتنا سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے بعد ہے تکمیلی جانچ کے بعد بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، یہ پرانے امتحان کے نظریے کی ایک شکل ہے۔ پرانے امتحان میں کیا ہوتے تھے صرف لاسٹ میں سالانہ ایگزام ہوتا تھا اور اسی میں بچوں کو جانچ کر لیا جاتا تھا، یہ پرانے طور طریقہ ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ رٹنے کو فروغ دیتا ہے اور طلبہ میں ڈر کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ اس میں بچے کیا کرتے ہیں رٹا یا رٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے اس میں صرف رٹا مارنے لگتے ہیں، اس کے بعد سے کوئی سمجھ بوجھ سے تعلق نہیں رہتا ہے اور اس میں بچوں میں ڈر کی بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے تشخیصی جانچ، ڈائگنوسٹک ایوولوشن۔ ٹھیک ہے،
اس کو تشخیصی جانچ کہتے ہیں۔ جو طالب علم تدریس کے دوران ناکام ہو جاتے ہیں، مطلب جو پڑھنے کے دوران بچے ناکام ہو جاتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتی ہیں، ان کی ناکامی کی جانچ ہی تشخیصی جانچ کہلاتا ہے۔ یعنی جو بچے پڑھائی کے دوران ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کی ناکامی کا جانچ کیا جاتا ہے، اسی کو تشخیصی جانچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جانچ کرنے کے بعد بچوں کو سدھار لایا جاتا ہے کہ بچے میں کیا کمی رہ گئی ہے، کیا دشواری پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ اندازہ قدر اور پیمائش کے آلے اور تکنیکیں ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مشاہدہ، آبزرویشن، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ، آبزرویشن۔ یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ فطری ماحول میں مشاہدہ کے ذریعہ بچوں کے بارے میں معلومات یکجا کی جاتی ہے۔ یعنی فطری ماحول میں بچوں کے بارے میں مشاہدہ کر کے ان کے بارے میں کچھ معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ دوران تدریس بھی ہو سکتا ہے اور منصوبہ بند طریقے سے بھی۔ اب یہ جو مشاہدہ ہوتا ہے یہ پڑھائی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے یا ایک منصوبہ کے تحت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تفویض، یعنی اسائنمنٹ، جو ہم لوگ کالج یونیورسٹی میں جمع کرتے ہیں لکھ کر گھر سے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسائنمنٹ، جس کو تفویض کہتے ہیں اردو میں۔ تو اس کے ذریعہ مختلف موضوعات پر گھر کا کام اور جماعت کا کام کرایا جاتا ہے۔ طلباء کو معلومات کی تحقیق، خیالات کی تحقیق اور اظہار کے مواقع ملتے ہیں، علم کو عمل سے جوڑنے کے مواقع ملتے ہیں۔ تو اس میں بچوں کا یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تحقیق، وہ اپنی خیالات، اپنی سوچ کا اظہار تحریر کے ذریعے کر پاتے ہیں، اور ایک علم کو عمل سے جوڑنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ بچے خود سے کام کرتے ہیں اور استاد کو سپرد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کلوز ٹیسٹ۔ کلوز ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک خالی جگہ کو پور کرنے اور پڑھنے کا مجموعہ ہے۔ مطلب ایک خالی جگہ ہوتا ہے، اس کو پور کیا جاتا ہے، بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ دے دیا جاتا ہے، اس میں کچھ شبد باقی رہ جاتے ہیں، اسی کو پور کیا جاتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خالی جگہوں کو پور کرنے اور پڑھنے کا مجموعہ ہوتا ہے کلوز ٹیسٹ۔ اس کے بعد ہے پروجیکٹ۔ پروجیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ عام طور پر پروجیکٹ کے ذریعہ مختلف موضوعات پر اعداد و شمار جمع کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کا کام کرایا جاتا ہے۔ یعنی پروجیکٹ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ مختلف موضوعات، مختلف ٹاپک پر اعداد و شمار ہوتے ہیں، اعداد و شمار جمع کرنے، پھر ان کا جائزہ لینے، یہ ساری چیزیں پروجیکٹ کے تحت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسکاف فولڈنگ، ٹھیک ہے۔ اسکاف فولڈنگ یہ ایگزام میں بہت بار آتا ہے اور ہر سال آتا ہے۔ اسکاف فولڈنگ دیکھیں، کسی کام کو کرنے میں طالب علم کی مدد کرنا ہی اسکاف فولڈنگ کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کام، بچے کوئی کام کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی مدد کر دے رہا ہے، اسی کو اسکاف فولڈنگ کہتے ہیں۔ جیسے سائیکل چلانے میں مدد دینا، یعنی بچہ سائیکل چلا رہا ہے، ابھی صحیح سے سائیکل چلا نہیں پا رہا، تو کوئی پیچھے سے پکڑ لے رہا ہے اور بچے اس کے جو آدمی پیچھے سے پکڑ رہا ہے اس کے سہارے سے بچے سائیکل چلا رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسکاف فولڈنگ۔ یعنی کسی کام کرنے میں طالب علم کی مدد کرنا، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسکاف فولڈنگ کرتا ہے۔ اور یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ وائگوتسکی کا نظریہ ہے، وائگوتسکی نے اس نظریے کو دیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے ریلیہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقی اشیاء ہیں۔ ریلیہ کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی اشیاء، حقیقی چیز جو تدریس کے امداد کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یعنی پڑھنے کے دوران جو بھی مددگار چیزیں ہوتی ہیں، جو مدد ثابت ہوتی ہیں، اسی کو کہتے ہیں ریلیہ۔ جیسے چمٹا ہو گیا، ہتھوڑا ہو گیا، گیند ہو گیا، پینسل ہو گیا، جھاڑو ہو گیا، یہ سارے چیزیں کو کیا کہتے ہیں؟ ریلیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، پورٹ فولیو کہتے ہیں۔ پورٹ فولیو تو مہتوپورن انگ ہے، سی ٹیٹ کا آنا ہی رہتا ہے۔ یہ ایک طرح کا بستہ ہے جس میں کسی شخص یا طلبہ کی زندگی کے مختلف مخصوص پہلو، زمانہ طالب علم کی کامیابیاں اور وہ سبھی معلومات جس کا تعلق طلبہ یا متعلقہ شخص سے ہو پورٹ فولیو کہلاتا ہے۔ پورٹ فولیو کہتے ہیں کس کو بھائی؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے یا کسی طلبہ کی زندگی کے جو مخصوص پہلو ہے، مخصوص چیزیں ہیں زمانہ طالب علم کے، جو اس کی کامیابی ہے، پڑھنے کے دوران جو بھی کامیابیاں حاصل کی، وہ سبھی معلومات کا تعلق طلبہ
से होता है उसी को पोर्टफोलियो कहलाता है। अब पोर्टफोलियो में क्या होता है भाई? पोर्टफोलियो में होता है कि इसमें तालिब इल्म के रोज़मर्रा के काम और काम के बेहतरीन नमूने भी हो सकते हैं। यानी बच्चे जो रोज़ाना काम करते हैं और उसमें जो बेहतर नमूने होते हैं, बेहतर जो काम होते हैं, वो भी इसमें शामिल रहते हैं। इससे तालिब इल्म के किसी महारत या इल्मी हल्के में दिलचस्पी की तस्वीर वाज़ेह करती है। यानी इस पोर्टफोलियो के ज़रिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे में पढ़ने में कितने महारत है। उसमें सारे बच्चों का डेटा मौजूद रहता है, बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह कामयाबी पा रहे हैं, किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल बच्चों का उसमें रहता है। और इस तरह तालिब इल्म की किसी महारत या इल्मी हल्के में दिलचस्पी की तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। यानी सारी चीज़ें पता चल जाती है कि बच्चे में कितनी महारत है, किस तौर तरीक़ा के हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के बारे में पोर्टफोलियो के ज़रिए मालूम हो जाती है। उसके बाद है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्किल में क्या होता है? स्किल में कि तलबा के काम की खूबी को दर्ज करने और मेयार का तयन करने के लिए रेटिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कभी आप अमेज़ॉन पर जाएं या फ्लिपकार्ट पर जाएं तो वहाँ पे कोई सामान ख़रीदते हैं, उसके बाद आपको देता है यहाँ पे स्टार लगा रहता है, आप इतना में कितना देंगे, 5 स्टार 3 स्टार। तो रेटिंग दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि बच्चे किस मेयार का है, इसका मेयार कैसा है, ये प्रोडक्ट कैसा है, कितने का बेहतर है या ख़राब है। तो ये रेटिंग स्किल उसी को कहते हैं। तलबा के काम की खूबी को दर्ज करने और मेयार का तयन करने के लिए रेटिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी उसकी खूबी को दर्ज कर दिया जाता है और उसके मेयार को नापा जाता है, किस मेयार का है, वो किस अंदाज का है। तो ये रेटिंग के ज़रिए होता है। ठीक है। उसके बाद है भाई मजमूई रिकॉर्ड। क्या है? मजमूई रिकॉर्ड। मजमूई रिकॉर्ड में बच्चे की ज़िंदगी के अहम वाक़यात जिनका मुशाहिदा किया गया हो। यानी इसमें बच्चों की ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात है, जो अहम पहलू है, जिसको देखा गया हो, उसके बारे में वसाहती मालूमात पेश करते हैं। इनमें बच्चा की समाजी, जज्बाती नशोनुमा, पसंद, दिलचस्पी और ताल्लुकात के बारे में नोट लिखे जाते हैं। मतलब इसमें बच्चे के ज़िंदगी के बारे में जो भी बच्चे को वाक़यात है उसको ज़िक्र किया जाता है, उसको मालूमात को पेश किया जाता है। तो इसमें बच्चे के समाजी जो है, बच्चे समाज में किस तरह रहते हैं, उनके जज्बात क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, और उसकी पसंद क्या है, बच्चे की दिलचस्पी क्या है, उसके ताल्लुकात कैसे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं मजमूई रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। उसके बाद है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है भाई? रूब्रिक्स बच्चों का अंदाज़े कदर करने का एक आला है। बच्चों का अंदाज़े कदर करने का, बच्चों को जांचने का एक आला है रूब्रिक्स। ठीक है। उसके बाद है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या होता है भाई? एक ज़बान में बोलते बोलते दूसरी ज़बान का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग कहलाता है। जैसे कोई बात करते करते क्या कह दिए, बी हैप्पी, खुश रहो। तो एक ज़बान बोलते बोलते हम दूसरी ज़बान को इस्तेमाल कर दिए, तो ये क्या हो जाता है? कोड स्विचिंग। एक होता है कोड मिक्सिंग। अब कोड मिक्सिंग में क्या होता है? हम अक्सर बोलते वक्त 2 ज़बानों का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या कहलाता है? कोड मिक्सिंग कहलाता है। जैसे आज मेरा रिज़ल्ट आ गया, तो रिज़ल्ट तो इंग्लिश है और बाकी शब्द उर्दू या हिंदी के है, उर्दू के है, तो बीच में हम क्या मिक्स कर दिए कि आज मेरा रिज़ल्ट आ गया। आज हमें क्या कहना चाहिए था? आज मेरा नतीजा आ गया। ठीक है। तो इसमें हम मिक्स क्या कर दिए? रिज़ल्ट। तो एक हो गया कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। यानी कोई बात बोलते बोलते हम वहाँ पे जा रहे थे, तुम अच्छे लड़के हो, तुम ये काम कर रहे हो, उसके बाद क्या कह दिए? बी हैप्पी, लास्ट में खुश रहो। तो एक के बाद क्या कर दिए? एक ज़बान बोलते बोलते क्या कर दिए? दूसरी ज़बान का इस्तेमाल कर दिए। तो ये कोड स्विचिंग हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।